الرحمن الرحیم۔ اگلا صفاتی نام ہے جی الخبیر۔ الخبیر خبر رکھنے والا، جو باطن کی چیزوں کو بھی جان لے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لے، اس کو الخبیر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین انسان کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اس لیے اس کو خبیر کہا جاتا ہے۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں بندہ درویش جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب خبیر ہے، وہ تیرے ہر چھوٹے بڑے ظاہر باطن خیال تک کو جاننے والا ہے، تو اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو لازم پکڑ لے، اور اس کی نافرمانی کا سوچ بھی مت، کیونکہ وہ اسے جانتا ہے۔ خیال بھی تیرے دل میں آئے گا، اسے پتہ ہے، تیرا باطن اس سے دور نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، لہٰذا اپنے تمام عقل و خیالات کو بھی اللہ کی فرما برداری میں لگا دے، دل میں نیکی کے سوچتا ہی رہے، کیونکہ وہ تیری سوچ کو بھی جانتا ہے، تو کر سکے نہ سکے سوچے نیکی کا، وہ تجھے اجر دے ہی دے گا۔ آگے فرمایا الحلیم، وہ حلم والا ہے۔ حلیم اس کو کہا جاتا ہے جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، تو اللہ حلیم اس لیے ہے کہ وہ گناہ گاروں پہ یکدم عذاب نازل نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، شاید توبہ کاری لیں، شاید بندے بانے جائیں، اس لیے اس کو حلیم کہا جاتا ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں بندہ درویش اب جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب حلم والا ہے، کروڑوں لوگ دنیا پہ گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یکدم ان پہ پتھر نہیں برستے، وہ بندر اور خنزیر نہیں بنتے، برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ نے فرمایا بھی باپ ان میں موجود، لیکن رب مہلت دے رہا ہے، تو جب تیرا رب مہلت دیتا ہے تو بھی مہلت دے، غصہ پی جایا کر، حلم کا مظاہرہ کیا کر، گناہ گار کو دیکھ کر اس کو تھوڑا سا ٹائم دیا کر، مہلت دیا کر۔ شیخ ناظم رحمۃ اللہ علیہ ترکی کے، جو ریسنٹلی اسی سال میں، یہ بلکہ پچھلے 2022 میں ان کا وصال ہوا، فوت ہوئے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ان کے اندر یہ چیز تھی، اگر ان کو کوئی بے نمازی بندہ ملتا ہے، انہوں نے کبھی زندگی میں پہلی بار نہیں کہا چل نماز پڑھ، جنمیاں تم نماز چھڑ دیتی تو جنمی وہ یہ اس طرح بالکل ان کی درگاہ پہ نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کی درگاہ کے اوپر ایسا تھا کہ کچھ بندے نماز کے ٹائم باہر بیٹھے، نماز اندر ہو رہی، نماز باہر بیٹھے، نماز نہیں پڑھ، شیخ نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ چلو بھائی اٹھو یا نکل جاؤ میری درگاہ سے، تم اس طرح کہتے نہیں، ہم دیکھتے تھے 2 ہفتے بعد پہلی صف میں وہ بندے کھڑے ہوتے تھے، 2 ہفتے لگتے تھے، وہ بندے پہلی صف میں نظر آتے تھے۔ یہ ٹائم، حلیم، ٹائم دیں ذرا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے ہر چیز بہتری، یکدم وہ جو جلال ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب تیرا رب حلیم ہے تو بھی تھوڑا حلم والا بن، اچھے انداز سے معاملات کو ہینڈل کر۔ فرمایا العظیم، اللہ عظمت والا ہے، جس کی عظمت کائنات میں سب سے بڑی ہے وہ تیرا رب ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا، فرمایا رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، ہر چیز سے وہ بلند ہے، ہر چیز سے زیادہ عظیم ہے، بڑا ہے۔ تو اس کے اندر حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا اے بندہ درویش کہ تیرا رب عظیم ہے، جب تیرا رب عظیم ہے تو پتہ اس طرح چلے گا کہ تو اپنے رب کے عظیم ہونے کی گواہی دے، اور اپنے آپ کو حقیر جان، چھوٹا جان، اپنا ہر کام حقیر جان، ہر کام چھوٹا جان، اور ہر عظمت والی شے اور عظمت والی نسبت، کام کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر۔ اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ تیرا رب تجھے بھی عظیم فرما دے گا، تجھے اب آخر میں بلندی درجات عطا فرمائے گا۔ فرمایا الغفور، کثرت سے بخشنے والا ہے۔ غفر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے۔ بندے کتنے گناہ کرتے ہیں، پہلے امتوں میں، بعض امتوں میں ایسے بھی تھا جو بندہ گناہ کرتا تھا اس کے مین گیٹ پہ لکھ دیا جاتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات کو یہ گناہ کیا، یہ ہوتا تھا۔ وہ کفل نامی بندے کا ایک واقعہ بھی آتا ہے حدیث طیبات میں، وہ جس نے توبہ کی تو مر گیا رات کو ہی، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا کہ میں نے اس کو بخش دیا، یہ توبہ کر کے گیا، تو دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ آج ہم پتہ نہیں ساری زندگیاں گناہوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بتاتا، وہ ڈھانپتا ہے گناہوں کو، عیبوں کو وہ چھپا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نام اس کی عظیم رحمت پر اور اس کی کبیر مغفرت پر دلالت کرتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں سزا سے زیادہ جزا ہے، رحمت ہے بہت زیادہ۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جب تجھے پتہ ہے کہ رب غفور ہے، اب پتہ نہیں تو کیسا ہے، تو نے کتنے گناہ ایسے کیے ہیں جو تیری نظر میں گناہ ہی نہ ہو،
اور رب نے انہیں ڈھانپا ہوا ہے، تو اب تجھے پتہ چل گیا وہ غفور ہے، ڈھانپتا ہے۔ تیرے پتہ نہیں کتنے ڈھانپے ہیں۔ علی قاری کہتے ہیں پتہ اس طرح مزہ تب آئے گا، تیرا ایمان اس وقت پتہ چلے گا کہ تو غفور رب کا بندہ ہے، تو توبہ کرنی شروع کر دے، توبہ کیا کر، توبہ کیا کر۔ اور جو بندہ تجھے کوئی تکلیف دے، تجھے اذیت دے اور تیرے ساتھ برائی کرے تو بھی ڈھانپ لے، روک دے، بس چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ آگے فرمایا الشکور، تمہارا مولا بڑا قدردان ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کیا؟ یعطی الاجر الجزیل علی الامر القلیل، چھوٹے سی بات پر بڑی بڑی جزائیں دے دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے، بلکہ بیہقی کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، کیا کمال کی حدیث ہے، بیہقی کے اندر آتا ہے، فرمایا ایک بندہ ہوگا قیامت کے دن، رب فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، وہ کہے گا اللہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بڑا حقیر، کائنات کا سب سے بدترین انسان، گناہ گار، یا اللہ سب کچھ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک نیکی نہیں کی، تو بتا مجھے کس عمل کی وجہ سے بخشا؟ فرمایا ایک بار تو سویا ہوا تھا، کروٹ بدلتے وقت تیری زبان سے اللہ نکلا تھا، میرا نام ایک مرتبہ نکلا تھا، میں نے اس نیکی کے بدلے تجھے جنت عطا کر دی۔ بخشنے پہ آئے تو بے توجہی میں نکلی ہوئی نیکی سے بخش دے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں ایک بندہ تھا، رویا فی منامی ہی، اپنے اہل، وہ بندہ فوت ہوا تو کسی کو خواب میں ملا، بندے نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا حاسب، اللہ نے میرے ساتھ حساب کیا، میرا حساب لیا، تو میرا معاملہ میزان ہلکا تھا، کوئی نیکیاں شیکیاں نہیں تھی، تو اچانک اس کے اندر آ کے ایک تھیلی گری، ایک بہت بڑی تھیلی آ کے میرے نام اعمال میں گری، میرا نامہ اعمال بھاری، وزن میزان بھاری ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بخش دی۔ میں نے عرض کی الہی یہ کیا ہے؟ مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کوئی اتنی بھاری نیکی کی ہو جو میزان کا پلڑا بھاری کر دے۔ فرمایا کف تراب القیتہ فی قبر مسلم، ایک مٹھی ہے مٹی کی جو تو نے اپنے مومن بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، اس کے عوض میرا نامہ اعمال وزنی ہو گیا، مجھے بخش دیا۔ بخشنے پہ آئے تو اتنی نیکیوں کو بخش، چھوٹی چھوٹیوں سے۔ تو شکور وہ بڑا قدردان ہے۔ قرآن میں نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی قاری فرماتے ہیں بندے جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب اتنا قدردان ہے تو کسی نیکی کو حقیر نہ جان، 24 گھنٹے نیکی میں لگا رہے۔ سونا بھی نیکی ہو سکتا ہے، سونا بھی وہ کس طرح، کھانا بھی نیکی ہو سکتا ہے، وہ کس طرح؟ ایک تو اس کے اندر آیا کہ بندہ نیت کر کے سوئی، یا اللہ میں سو اس لیے رہا ہوں میرا جسم ذرا ریلیکس ہو جائے، اٹھ کے میں تیری عبادت دوبارہ کر سکوں، تیرے دین کا کام کر سکوں، تو سونا بھی عبادت ہے۔ اور اسی سینس میں کہا گیا عالم دین کا سونا جاہل کے کام کرنے سے دیگر کاموں سے افضل ہے، اور عالم دین نوم العالم عبادت، عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ وہ سوتا بھی اسی نیت کے ساتھ ہے کہ میں اٹھ کے مزید جسم ریلیکس کر لوں گا، اٹھ کے مزید اللہ کے دین کا کام کروں گا، تو نیت یہ لے کے سوئے، سونا بھی عبادت ہے۔ کھانا کھائے کہ یا اللہ کھانا کھا رہا ہوں، جسم مضبوط ہوگا، تگڑا ہوگا، ذرا قوی ہوگا، اور میں دین کا کام اچھے انداز سے کروں گا، چستی کے ساتھ کروں گا، کھانا کھانا بھی اللہ کی عبادت ہو جائے گا، کھانا کھانے پر اجر و ثواب ملے گا، نکاح کرنا بھی اجر ہے۔ اور تو حدیث سری حدیث گزری ہے پیچھے نکاح والے چیپٹر کے اندر، اس کے اندر کہ فرمایا کہ اگر تم حرام کام کرو، کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ تو فرمایا اگر بندہ اسی کو حلال طریقے سے کرے تو اس کا الٹ کر لو، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جب مقصود نیک بیوی نیک اولاد ہو، ایمان کی حفاظت، پاک دامنی ہو، تو یہ بھی عبادت اور یہ بھی باعث ثواب ہے۔ تو فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانی، بندے نیکیاں کرتا رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہو سکے تو کرتا رہنا، یعنی ہر نیکی کو۔ آگے فرمایا العلیج، العلی کہتے ہیں بلند، یعنی اللہ علی ایسا بلند ہے اس جیسا بلند کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اب مولا علی قاری کہتے ہیں اے بندہ درویش، جب تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب اتنا بلند ہے کہ اس جیسا بلند ہے ہی کوئی نہیں، اور تیرے تمام احوال سے واقف ہے، تو اپنے آپ کو اس کی عبادت میں لگا، اس کے ساتھ مل جا، تو بھی بلند ہو جائے گا۔ علم میں اللہ کی عظمت و شان کو ملحوظ خاطر رکھ کہ میرا اللہ بڑا بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا الکبیر۔ اچھا ان ایک ایک کے اوپر باتیں تو بہت زیادہ ہیں، وہ اگر پیچھے بھی ہم نے اب زیادہ ڈیٹیل اس کی بیان کریں نا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لہذا تھوڑا تھوڑا ہم کرتے چلتے۔ فرمایا الکبیر،
اللہ رتبے کے اس کا رتبہ سب سے بڑا ہے، کبیر بہت بڑا ہے۔ مراد اللہ رب العالمین کی ذات و صفات و افعال میں جتنی بڑائی ہے اتنی کائنات میں کسی کی نہیں، اور جس کو کسی کو بڑائی دی ہے اسی نے عطا فرمائی ہے۔ اور مولا علی قاری کہتے ہیں بندہ درویش جب تجھے پتہ چل گیا کہ تیرا رب کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، تو تو اس کے غیر کی کبریائی کو کبھی نہ دیکھ، یہ نہ دیکھ یہ فلاں فلانا، تیری ذات میں ہمتن اللہ کی بڑائی رہنی چاہیے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھ، تیرے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا کہ میں جس کا میں کام کر رہا ہوں وہ بہت بڑا ہے۔ اور ابراہیم بن ادم آئے نا، ابراہیم بن ادم تھے یک اللہ کے، وہ ان کے پاس کوئی بندہ آیا، وہ انہوں نے بادشاہ ابراہیم بن ادم بھی انہوں نے بادشاہ چھوڑی تھی، تو آیا بندہ وزیر آیا، وزیر کہنے لگا اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے، کیا ملا ادھر آ کے؟ آپ فرمانے لگے بڑی چیزیں۔ ایک وزیر تھا بلکہ اس نے اس طرح، ابراہیم بن ادم کا تو سوئی والا آتا ہے نا، آپ نے سوئی پھینکی دریا میں تو فرمایا دریا مجھے سوئی واپس کر، تو اپنا جو مچھلیاں تھیں وہ اپنی چونچوں میں سونے کی سوئیاں لے کے آ گئی، فرمایا مجھے میری لا کے دو، پھر وہ ایک آئی مچھلی وہ آپ کی سوئی، فرمایا بتا وہ بادشاہت اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے؟ وہاں پہ دنیا کا گردنوں پہ حکومت تھی اور میرا حکم گردنوں پہ نہیں چلتا تھا۔ یعنی لوگ دل سے نفرت کرتے ہیں، آج ہے نہیں ہر 3-4 پارٹیاں 7-8 سیاسی پارٹیاں، ایک پارٹی دوسری سے نفرت کرتے ہیں اکثر لوگ، تو فرمایا بتا وہ بادشاہی اچھی ہے یہ جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اس نے مجھے سمندروں پہ حکومت دے دی۔ اور ایک وزیر تھا اسی طرح، اس نے وزارت چھوڑی اور درویش ہو گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، دین کی راہ کا مسافر بن گیا۔ تو اس کو اگلا ریسنٹ جو وزیر آیا اس نے آ کے پوچھا، اس نے کہا بھئی یہ تو کیا پاگل آدمی ہوا، چھوڑ کے آگے ادھر گدڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا ملا ادھر آ کے؟ کہنے لگا وہاں پہ ہر وقت میرا سانس اٹکا رہتا تھا، پتہ نہیں کب غلطی ہو جانی ہے اور اسے نے مار دینا ہے بادشاہ نے، ایسے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ کروڑ گناہ بھی ہو جائیں مجھے پتہ ہے، ایک بار سچے دل سے آ بھرنی ہے اس نے سارے معاف کر دینے۔ وہاں پہ ڈر رہتا تھا ہر وقت بادشاہ کی تعریف کے لیے کوئی کام کرنا، کوئی اس کی خدمت میں بات کرنی یا اس کو راضی کرنے کے لیے باتیں کرنی، اس نے کبھی دیکھنا کبھی نہ دیکھنا، یہاں پہ بھی کام کرنے کا ارادہ بعد میں کرتے ہیں، اس کی رحمت کے بادل پہلے چھا جاتے ہیں۔ تو بتا وہ اچھا تھا یا یہ اچھا ہے؟ تو فرمایا الکبیر وہ بڑائی والا ہے، وہ عظمت والا ہے، اور آگے فرمایا الحفیظ حفاظت فرمانے والا، نگہبان ہے، یعنی حفاظت کے اندر وہ نگہبانی مبالغہ فرمانے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی تمام موجودات کو زوال سے اور ہر طرح سے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور قرآن میں ولا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ آگے جب تجھے پتہ چل گیا بندہ درویش تیرا رب حفیظ ہے، تو تیرے لیے اس ذات صفات باری تعالیٰ کا حصہ تیرے لیے یہ ہے کہ تو بھی حفاظت کر، کیونکہ تیرا رب حفاظت کرتا ہے، رب حفاظت کائنات کی کرتا ہے، تو اپنے اعضاء کی حفاظت کر، گناہ میں نہ لگنے دے۔ یہ حفیظ کسے تیرے لیے سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے اعضاء کو محفوظ کر لیا اللہ نے اس کے دل کو محفوظ کر لیا، اور جس کا دل محفوظ ہو گیا اس کو رب کی رحمت کا حصہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری نے آگے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، انہوں نے ایک دن ایک ممنوع چیز دیکھ لی، یعنی کچھ ایسی جگہ پہ ایسی شے کی طرف ان کی نگاہ پڑ گئی جہاں دیکھنا شریعت نے جائز نہیں قرار دیا تھا۔ انہوں نے کہا یا اللہ میری یہ نگاہ تیرے لیے تھی، آج تیری مخالفت کا سبب بن گئی ہے، تو اللہ تو بھی آنکھیں لے لے۔ انہوں نے تیری نافرمانی کی تو ان کی آنکھیں کی بنائی واقعی چلی گئی، اور پھر ایک وقت آیا وہ نماز پڑھ رہے تھے، پانی کی ضرورت تھی اور پانی کے پاس بندہ کوئی نہیں تھا، پانی ان کو پتہ نہیں تھا کدھر چل رہا۔ عرض کی اللہ میں نے کہا تھا میری نگاہیں لے لے، تیری وجہ سے میں نے تیری محبت میں تجھے آنکھیں دی تھی کہ ان آنکھوں نے تیری نافرمانی کی، آج یا اللہ تیری فرما برداری کے لیے میں مانگ رہا ہوں واپس کر دے۔ ان کی آنکھیں رب نے روشن فرما دی اپنی رحمت سے۔ تو اپنے اعمال اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگا۔ فرمایا المقیت، المقیت کا معنی ہے خالق الاقوات البدنیہ والارزاق المعنویہ، بدن کا رزق اور معنوی رزق کو پیدا کرنے والی ذات کو مقیت کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات مقیت ہے، کیونکہ مولا ہر بندے کو روحانی جسمانی ہر طرح کا رزق وہی عطا فرماتا ہے۔
تو جب تجھے پتہ چل گیا بندہ درویش کہ تیرا رب مقیت ہے، رزق کو پیدا کرنے والا ہے، تو کسی اور کی طرف دھیان نہ کر، وہ علم کا ہو، عمل کا ہو، دنیا کا ہو، باطن کا ہو، ہر رزق تجھے اللہ نے دینا ہے، تو اللہ کی طرف اپنا دھیان کر۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح رزق دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں رزق، وہ امام کشیری داتا صاحب کے استاد فرماتے ہیں رزق مختلف ہیں۔ کچھ بندے ہوتے ہیں ان کو عبادت کی توفیق کا رزق مل جاتا ہے، کئیوں کو دل کا کشف مل جاتا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا ان کو رزق ملتا ہے، اور کئیوں کی روح کو مشاہدے کا رزق ملتا ہے، اولیاء کو ولایت کا رزق ملتا ہے، علماء کو علم کا ملتا ہے، عابدین کو عبادت کا ملتا ہے، اور خادم کو خدمت کا ملتا ہے۔ یہ سارے رزق ہیں، اللہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے رزق عطا فرما کے اپنی رحمت فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا الحسیب، وہ کافی ہے۔ قرآن میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کرے، توکل کرے، اللہ اس کو کافی ہے۔ تو حسیب جو کافی ہے، یعنی وہ رب ہی تجھے کافی ہے۔ حسب، اور حدیث میں فرمایا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اور یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اور کیا یہ اچھا کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں کفایت کرتا ہے، کسی بندہ کو گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک رب کی توفیق نہ ہو، نیکی کر نہیں سکتا توفیق۔ داتا صاحب کی بلا حضور فرماتے ہیں سب سے بڑی اللہ کی نعمت توفیق کا مل جانا ہے۔ جس کو توفیق، دیکھے نا بندہ نیکی کرتا توفیق ہو، گناہ نہیں چھوڑتا جب تک توفیق نہ ہو، ٹھیک ہے، تو توفیق اللہ کی بارگاہ سے مانگے۔ آگے فرمایا الجلیل، وہ رب بزرگی والا ہے، کمال والا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ذوالجلال والاکرام۔ ملا علی قاری فرماتے بندہ درویش اس صفاتی اسم کا نور اور اس کا فیض، اس سے حصہ تیرا یہ ہے کہ جب تجھے پتہ چل گیا کہ اس کا جلال اور اس کی بزرگی پورے کل جہانوں میں ظاہر ہے اور پھیل چکی ہے، تو اپنے اوپر اس مولا کی ہیبت کو بڑا جان، اپنے اوپر بھی اللہ کی عظمت کو طاری کر اور اس سے محبت کر، اور اس کی کتاب کا احترام کر، وَأَحْبَابِهِ، اس کے پیاروں کا بھی احترام کیا، کیونکہ وہ عظیم ہے، اور جو اس کے ساتھ لگ گئے جلیل ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی بزرگی عطا فرما دی۔ تو ان بزرگوں کی بزرگی کا احترام کر، اللہ کی بزرگی کا احترام، اور ان کا کیوں ہے سب کا، قرآن کا، انبیاء، رسل، ملائکہ، صالحین، اولیاء، مقربین، مومنین، سب کا کیوں ہے؟ کیوں؟ اللہ کے بندے، نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ آگے فرمایا جی الکریم، وہ اللہ بہت زیادہ کرم والا ہے، کثیر الجود والعطا، کثرت سے عطا فرمانے والا، کثرت سے اللہ غنی ہے، کرم فرمانے والا۔ کریم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو ایسی عطا کرے جس کی عطا کبھی کم نہ ہو اور اس کے خزانے کبھی ختم نہ ہو، اس کو الکریم کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کریم وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگنے کے ہی دے دے، جو مانگے، جسے مانگا جائے اور دے دے، سخی ہوتا ہے، جو بن مانگے دے دے اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو مولا کریم ہے، وہ بن مانگے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے بندہ دیکھتا ہے، اتنا عطا فرما دیا، اللہ اکبر۔ اچھا جی، اور وحظ العبد منہ، بندہ درویش اس صفاتی نام سے تیرا حصہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العالمین کے صفاتی نام کا نور اپنے سینے میں راسخ کر۔ کس طرح؟ اور کوئی نہیں بھی مانگتا، بغیر مانگے تو بھی دیا کر، تو بھی دیا کر، اور برے اعمال سے بچ، اللہ کی صفت میں فنا ہو جا۔ الرقیب، فرمایا تمہارا رب نگہبان ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے، فرمایا کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل، ہر چیز کی نگہبان، یعنی اب کیا نگہبان کا مولا علی قاری فرماتے اس کا مطلب ہے جو چیزیں تمہاری شمار میں نہیں، کوئی بندہ اپنی سانسیں گن سکتا نہیں، فرمایا رب تمہاری سانسوں کو بھی گنتا ہے، وہ تمہاری سانسوں پہ بھی نگہبان، ایک بندے نے ایک سال میں کتنی سانسیں نہیں مولا جانتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ اس کے پر بھی نگہبان ہے۔ تو اب تجھے جب پتہ چل گیا بندہ مومن، بندہ درویش، جب تجھے پتہ چل گیا کہ اللہ ہر سانس پہ نگہبان ہے، تو ہر وقت دل میں مشاہدہ الہی رکھا کر، ہر وقت یہ دل میں خیال رکھا کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے، اور ہر علم میرے عمل کو وہ جانتا ہے، تو اس کے ساتھ ہوگا اللہ تیرے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے گا۔ آگے جی، آگے فرمایا، اور بلکہ یہاں پہ مولا علی قاری کہتے ہیں ایک بندہ
اس کو وہ بندہ فوت ہو گیا اور اس کو کسی نے پوچھا خواب میں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا ہاں میں بخشا تو گیا ہوں لیکن مجھ سے ایک کام کا حساب لیا گیا. وہ کیا؟ میں ایک دن روزے دار تھا, افطاری کا وقت آیا, میں نے اپنے دوست کی اس چکی میں سے آٹا لیا اور اس کو پیسا, دانے لے کر پیسا, تو مجھے پتہ یاد آ گیا تو میرے دانے نہیں ہیں, تو میں نے آٹا واپس اس کے آٹے میں ڈال دیا. صرف ایک روٹی کے چند دانے لے کر پیس کے ان کا آٹا بنایا, بعد میں پتہ چلا یہ بھی میرا نہیں ہے, یہ تو اس کی گندم ہے. تو میں نے واپس اس کے آٹے کی تھیلی میں جا کے جہاں بھی تھا وہ رکھ دیا. رب تعالیٰ نے مجھے اس کا حساب لیا اور اتنے آٹے کی مقدار میرے نامہ اعمال کی نیکیاں ادھر ڈال دی گئی. اب ایک آٹا چھوٹا, ایک روٹی, ایک پیڑا, اس کو بغیر اجازت کے پیسا, فرمایا اس پر بھی پکڑو. اللہ نگہبان ہے, گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے, برائی کو کبھی. آج کل ہمارے معاشرے کے حالات, ہم گناہ کو گناہ سمجھنے چھوڑ دیا کہ یہ بھی گناہ ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. فرمایا المجیب, وہ قبول فرمانے والا ہے, دائی کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جب بندہ دعا کرتا ہے قبول کرتا ہے. مولا علی قاری کہتے ہیں بندہ درویش تجھے پتہ چل گیا نا تیرا رب مجیب ہے, دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. جب وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اس کے حکموں کو قبول کر لے. وہ بھی مجیب ہے تو مجیب کی صورت میں بنے گا کہ تو اپنے اللہ کے احکامات کو دیکھیں نا, اللہ جیسی صفت کائنات میں کسی میں نہیں ہو سکتی. جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے, کسی انبیاء اور رسل ملائکہ میں سے اللہ جیسی صفت ہو کسی میں نہیں آ سکتی. یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا کہ بندہ کہے اللہ اور یہ کسی بھی مومن کا عقیدہ اللہ کی ذات صفات افعال میں اس جیسا کسی کو شریک ٹھہرانا. وگرنہ پیچھے گزرا فرمایا وہ سمیع ہے بصیر ہے, بندہ بھی سمیع اور بصیر ہے قرآن میں ہے, لیکن اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا اور سینس میں ہے, ہمارا اور سینس میں. اسی طرح یہ جتنی باتیں ہیں, اللہ مجیب ہے تو مجیب کیسے بنے گا؟ تو اس کے احکام کو قبول کر لے تو تجھے صفت مجیب کا نور مل جائے گا. اچھا جی, آگے فرمایا الواسع, وہ تیرا رب وسعت والا ہے. تیرا رب وسعت والا ہے, بڑی اس کی رحمت میں بڑی وسعت ہے, بڑی وسعت ہے, تو سوچ بھی نہیں سکتا اتنی وسعت ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَهُوَ الَّذِي وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, قرآن میں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اللہ جس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع ہے, اس کی بادشاہت وسیع, اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع, اس کی عطا وسیع جن کی انتہائی کوئی نہیں. تو اے بندے جب وہ اتنی وسعت والا ہے تو بھی اپنے اخلاق میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر, اپنے اعمال میں وسعت پیدا کر اور رب کا ہو کے رہ جا. آگے فرمایا الحکیم, وہ مولا حکمت والا ہے. کیا ہے؟ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. تو اب تو کیا کرے گا بندہ مومن؟ جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب حاکم ہے, فیصلہ کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے, تو مخلوق خدا کے درمیان محبت والے فیصلے کیا کر اور خلق خدا کے اندر حکمت بانٹ, حکمت کے ساتھ سارے کام کیا کر. اس کے ساتھ تجھے صفت حکیم کا نور مل جائے گا. اچھا اب حکمت کیا ہے؟ مولا علی قاری کہتے ہیں حکمت ہی علم الکتاب والسنہ, وہ قرآن و سنت کا علم. اچھے انداز سے قرآن و سنت کا علم لوگوں میں بانٹ, اللہ تجھے اپنی صفت حکیم کا فیض اور نور عطا فرمائے گا. آگے فرمایا الودود, وہ سخت محبت فرمانے والا ہے, یعنی اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے, اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور قرآن میں اس محبت کا اظہار کتنے مقام پہ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو رب نے تمہیں عذاب دے کے کیا لینا ہے؟ قرآن ہے. اللہ اکبر, کیسے ہی انداز محبت ہے. آگے مولا علی قاری کہتے ہیں بندہ درویش جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب ودود ہے, بڑی محبت فرماتا ہے, تو ایسے پھر ایک کام کر, مومنین سے وہ محبت کیا کر, اتنی کر جتنی اپنے ساتھ کرتا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کر جو اپنے لیے کرتا ہے اس وقت تک. تو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی اتنی محبت کر جتنی وہ اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے. اللہ اور فرمایا دوسرا مقام ان اللہ لا يحب الظالمین, اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا, کافروں سے محبت نہیں فرماتا. اچھا جی, تو ودود اللہ کی صفت فرمایا یحبہم و یحبونا, مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت فرماتا ہے. آگے فرمایا المجید, مولا بزرگی والا ہے, اللہ بزرگی والا, اس کے کرم اس کی بزرگی جیسی کائنات میں کسی کی نہیں.
جب تجھے پتہ چل گیا کہ المجید ہے وہ کرم والا ہے، بزرگی والا ہے، تو کیا کر، لوگوں کے ساتھ کرم والا معاملہ کر، بزرگی والا معاملہ کر، جو اہل عزت ہیں ان کو عزت دے۔ الباعث بھیجنے والا ہے، مبعوث فرمانے والا ہے، رسولوں کو امتوں کی طرف احکام اور کتابیں دے کے بھیجنے والا ہے۔ یہاں باعث اٹھانے والا ہے، مبعوث فرمانے والا ہے، مانا کہ لوگوں کو قبروں سے قیامت کے دن اٹھائے گا، جو مٹی ہو چکے ہیں۔ ایک بندہ اس کو مچھلیاں کھا گئی، مچھلی کو آگے لاکھ مچھلی کھا گئی، وہ ہر ایک سے ہر ایک کو نکال لے، وہ الباعث اٹھا لے گا ہر ایک کو۔ اللہ اکبر۔ تو جب تجھے پتہ ہے کہ تیرا کوئی چھٹکارا نہیں، وہ اٹھا لے گا، تو بندہ ہو جا، بندہ بن جا، پھر سیدھا ہو جا، اس سے ڈر۔ الباعث ہے، وہ اٹھانے والا ہے۔ الشہید کا معنی گواہ، اللہ تیرے ہر عمل کے اوپر گواہ ہے، یعنی تمام چیزوں کو رب العالمین ان کا مشاہدہ فرما رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، تمام ظاہر کو، اور پیچھے گزر گیا بواطن کو، خبیر کے اندر ہے کہ وہ باطن کو بھی جانتا ہے، اور شہید کے اندر ہے کہ وہ مشاہدہ فرما رہا ہے، جیسے قرآن میں عالم الغیب والشہادہ۔ اچھا جی، تو مولا علی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ استاد امام کشیری فرماتے ہیں، جب صوفی کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ مشاہدہ کرتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، تو صوفی ہر وقت یاد الہی میں مگن ہو جاتا ہے، کیوں ہر ٹائم اس کے دل میں یہی خیال رہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرا مشاہدہ فرما رہا ہے، میرا رب میرا خبر رکھے ہوئے ہے۔ اور اچھا، تیرا حصہ، تیرے لیے سبق اس کے اندر یہ ہے کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس جگہ پہ نہ جائیں جہاں پہ رب ناراض ہوگا، وہاں پہ نہ جائیں، کیونکہ وہ تجھے دیکھے، تیرا مشاہدہ کر رہا ہے۔ آگے فرمایا الحق، اللہ حق ہے، اللہ ہاں، یعنی اس کا وجود ثابت ہو چکا، اس کا وجود حق ہے، اس کی ذات حق ہے۔ اور فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی وہ حق ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ظاہر ہے، موجود ہے، یعنی اس کی ذات کا، اس کے وجود کا ثبوت واضح ہے اور حق ہے، وہ آگے چل کے ظاہر کے اندر آئے گا۔ اچھا جی، تو جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب حق ہے، تو پھر مخلوق کے ذکر کو، مخلوق کو یاد کرنے سے، طرح طرح کی یادوں سے بھول جا، ان کو چھوڑ دے، حق کو یاد کر، تاکہ رب تعالیٰ تجھے حق کی راہ عطا فرمائے۔ اور تیرے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے تمام افعال میں، اقوال میں، باتوں میں، اٹھنا بیٹھنا چلنا حق کے مطابق کر لے، سچا کر لے۔ فرمایا الوکیل، وہ بندوں کی مصلحتوں کو قائم کرنے والا ہے، وہ وکیل ہے، کارساز ہے۔ تو جب ہر چیز کا کارساز وہ ہے تو توجہ کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اس وکیل کی طرف، اللہ کی طرف۔ آگے فرمایا القوی، وہ قدرت والا، طاقت والا ہے، عظمت والا ہے، القوی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب انسان سب سے پہلے اپنے باطن میں جس عمل کرنے، کوئی بھی کام کرنے کا احساس محسوس کرتا ہے نا، اس کو حول کہا جاتا ہے عربی میں۔ پھر بندہ اپنے اعضاء میں جو اس کی طاقت محسوس کرتا ہے اس کو قوت کہا جاتا ہے، اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس قدرت ہے اور میں قوی ہوں۔ تو فرمایا تجھے یہ طاقت دینے والی ذات سب سے زیادہ قوی ہے، اللہ قوی ہے سب سے زیادہ۔ اسی وجہ سے کہا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب قوی ہے، تو کیا کام کر، اللہ کے راہ میں کسی کا خوف نہ کر، کیونکہ وہ سب سے قوی ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، تجھے اس کی راہ میں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قوی ہے، وہ تیری مدد فرمائے گا۔ المتین کہتے ہیں جی یہ متانت اور شدت سے ماخوذ ہے۔ متین اس کو کہتے ہیں جو کسی کا اثر نہ لے، اپنا اثر فرمائے، لوگ اس سے متاثر ہوں، وہ کسی سے نہ، جس کا اثر کائنات میں ہو اور اس میں کسی کا اثر حلول نہ کرے، اس کی طرف کسی کا اثر نہ جائے۔ تو فرمایا اللہ مؤثر ہے، اثر فرمانے والا ہے، وہ متاثر نہیں ہے۔ اچھا جی، اب کتنا مؤثر ہے؟ وہ اتنا مؤثر ہے، مولا علی قاری فرماتے ہیں اگر چاہے
تو تیرے ہاتھ سے تجھے ہلاک کر دے. جس طرح نمرود ہے، خود کہتا تھا میرے سر میں جوتے مارو، اپنے ہاتھ سے مرواتا تھا، وہ اتنا متین ہے. فرمایا الولیج، الولیج، اللہ دوست ہے اپنے بندوں کا، مومنین کا، اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. واللہ ولی المتقین، قرآن پاک میں بے شمار آیتیں ہیں. تو جب اللہ مومنین کا ولی ہے تو غیر خدا کے ساتھ یرانے نہ لگا، اللہ کے ساتھ یرانہ قائم کر. فرمایا الحمید، الحمید ای المحمود، وہ تعریف کیا ہوا ہے. کائنات کی کل تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. ہر صفت کا منبع و مظہر مولا ہے، ہر صفت کو، خوبی کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اس کی حمد بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے. جب تجھے پتہ چل گیا وہ حمید ہے تو تو بھی اس طرح کر، ہر وقت تو بھی اس کی حمد بیان کیا کر، حمد بیان کیا کر اللہ رب العالمین کی. آگے فرمایا المحصی، وہ گننے والا، شمار فرمانے والا ہے، یعنی وہ جو بھی چیزیں جتنی بھی ہیں جو تیری گنتی میں آئیں یا نہ آئیں، اللہ کے احاطہ شمار کے اندر وہ موجود ہیں. اچھا جی، اور اگرچہ بندہ بعض ممکن چیزوں کو گن سکتا ہے لیکن ہم ہر شے کو نہیں گن سکتے. کائنات کی ریت کے ذرے کو گن سکتا ہے، سانسیں گن سکتا ہے، تارے گن سکتا ہے نہیں. فرمایا یہ ان کو بھی وہ اللہ ان کو بھی شمار فرمانے والا ہے. اور قرآن میں کہا گیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بڑا تھوڑا سا علم دیا گیا، اور وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ تو عالم الغیب ہے اور رب شہادہ ہے. اچھا جی، جب وہ تیری ہر شے کو گن رہا ہے تو ایک لمحہ بھی اس سے غفلت سے نہ گزار، یہ تیرے لیے بندہ درویش سبق ہے. آگے فرمایا المبدی، المبدی، وہ ابتدا فرمانے والا. مبدی کا معنی بادہ یبدو ظہور ہے، یعنی ابتدان کائنات کو عدم سے وجود میں ظاہر فرمانے والا ہے. عدم سے وجود کی طرف لا کے اس نے کائنات ظاہر کی، اس میں انسان ظاہر کیے، تیرے لیے طرح طرح کی مخلوقات ظاہر کی، رزق ظاہر کیا. پھر قبر میں ایک نیا جہان تیرے لیے ظاہر کرے گا، پھر حشر میں جب اٹھے گا وہاں ایک نیا جہان ظاہر کرے گا. تو ہر شے ظاہر فرمانے والی ذات اللہ کی. فرمایا المعید، اور لٹانے والا ہے، یعنی مخلوق کو مارنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ لٹائے گا نئے سرے سے. جس وہ اللہ رب العالمین دوبارہ سارے تو تیرے وجود، تیرے سار شے دوبارہ سامنے آ جائے گی. فرمایا المحیی. اچھا، یہاں سے المعید جو ہے نا لٹانے والا ہے، یعنی مخلوق کو مارنے کے بعد، مٹی میں ملانے کے بعد مٹی سے نکالے گا. ملا علی قاری فرماتے اس میں انبیاء داخل نہیں ہیں، کیونکہ انبیاء حضور نے خود بتا دیا انبیاء کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں. اچھا جی، لیکن انبیاء کرام ذائقہ موت تو چکھتے ہیں، اس سے ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، قبور میں تشریف لے جاتے ہیں. رب تعالیٰ انہیں بھی دوبارہ اگلی زندگی کی طرف لٹائے گا، انہیں بلائے گا. اور وہ انبیاء اپنی اپنی امت کی گواہی دیں، جس طرح قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور باقی ہے فرمایا ہر امت میں سے ان کے گواہ نبی ہوں گے اور آپ اپنی امت کے گواہ ہوں گے. فرمایا المحیی، وہ مولا زندہ اور زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا. مولا علی قاری کہتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب ظاہر کرنے والا، مار کے تجھے دوبارہ لٹانے والا، زندہ کرنے والا ہے، تو کیا کر، تو ہر کام کی ابتدا بھی خدا سے کر، انتہا بھی رب العالمین پہ کر، کیونکہ ابتدا بھی اسی کی طرف سے، انتہا بھی. فرمایا المحیی الممیت، وہ زندہ فرمانے والا اور مارنے والا ہے. یعنی ایک تو مطلب ہے چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، اگر چاہے تو زندوں کو مار دے. جس طرح جو قرآن کریم میں اس کے واقعات ہیں، وہ حضرت وہ آتا ہے حزقیل علیہ السلام کا، کہ وہ جو طاعون سے بھاگے تھے، فرشتے نے چیخ ماری، سارے مر گئے. حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، سارے زندہ ہو گئے. یعنی اللہ کی قدرت ہے جس کو چاہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زندہ فرمانے والا اور مارنے والا ہے، کہ اگر چاہے تو مردے سے زندہ پیدا کر دے. جس طرح ابو جہل سے اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی پیدا کر دیا. ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ صحابی رسول بنے، وہ مردہ تھا ابو جہل، اللہ نے اس کی نسل سے ایک زندہ پیدا کر دیا. ایک اس کا یہ معنی ہے. اور اس کی مثال وہ جو پیچھے گزر گیا، جو رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی، جو نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح. اور فرمایا دوسرا صوفیاء کا اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ المحیی والممیت، جس کو چاہے، جس کے دل کو اپنی معرفت کا نور بخش کے اس کے دل کو زندہ فرما دے، اور جس کو چاہے علم، اپنے حبیب کا علم بخش کے اس کے دل کو زندہ فرما دے، اور جس کو چاہے نہ بخشے. یہ معنی ہے. اچھا جی، ملا علی قاری کہتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا
تیرا رب زندہ کرنے والا مارنے والا ہے. اب موت و حیات کے جھگڑے اور ان کے چکروں میں پڑنا چھوڑ دے. زندگی بھی اس کے ہاتھ میں اور موت بھی زندہ بھی وہ اس نے ہی ہونا ہے جس کو اس نے چاہنا ہے, اور مرنا بھی اس نے جس کو اس نے چاہنا ہے. لہٰذا اپنی کل ہمت کل توجہ اس مولا کی طرف لگا دے. موت و حیات کی قیدوں سے مستثنا ہو جا, بالا تر ہو جا. فرمایا الحی, وہ حی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. حیات ازلیہ ابدیہ والا ہے. اور جب اے بندہ درویش تجھے پتہ چل گیا تیرا رب زندہ ہے, تو کیا کر, ان یسیر حیم باللہ, رب تعالیٰ کی ذات میں واصل ہو کے, اس کی ذات کے ساتھ واصل ہو کے مل کے تو بھی زندہ ہو جا. جیسا کہ علماء کہتے آئے ہیں ان اولیاء اللہ لا یموتون, اللہ والے مرتے ولکن ینتقلون من دار الی دار, ایک جہان سے وہ تو دوسرے جہان کی طرف جاتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی. کیوں؟ وہ جس رب کے ساتھ لگ گئے. جب وہ رب زندہ ہے تو رب ان پر حقیقی موت نہیں آنے دیتا, ذائقہ موت چکھتے ہیں, لیکن آگے اللہ ان سے اس دنیا سے اعلیٰ حیات ان کو عطا فرماتا ہے. قرآن میں من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ, ہم پاکیزہ زندگی دیتے ہیں. فرمایا القیوم, وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ سے قائم ہے اور غیروں کو خود قائم رکھنے والا ہے. خود ہمیشہ سے قائم ہے لیکن اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کی ذات کی وجہ سے قائم. اللہ اکبر. فرمایا الواجد, الواجد پانے والا ہے, جو ارادہ فرمائے اس کو پا لیتا ہے, جو چاہے فرما لے, اس کے ارادے میں کوئی آڑ بننے والا نہیں ہے. اچھا جی. الماجد اگلا لفظ ہے جی, کہتے ہیں وہ وسعت الکرم و نہایت الشرف, یہ کرم کی وسعت اور بزرگی کی انتہا کو کہتے ہیں, یعنی بے انتہا بزرگی والا ہے. اور آگے ملا علی قاری کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کو کعبہ کے پردہ پکڑ کے دیکھا. جبریل علیہ السلام کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹک کے, یعنی ان کو تھام کے دعا کر رہے تھے کہ یا واجد یا ماجد, اے واجد اے ماجد, ہمیشہ اپنی نعمت مجھ پر رکھنا جو تو نے کی ہوئی ہے. اے بزرگی والے اللہ, اے ہر شے کو پا لینے والے جو تیری شان کے لائق ہے, جو تو ارادہ کرے مجھ پر اپنی بزرگی قائم رکھنا. تو یہ اللہ کے شرف والے نام ہیں. فرمایا الواحد الاحد, فرمایا وہ ایک ہے, اکیلا ہے, وہ اپنی ذات و صفات و افعال میں متجزی ہونے سے, بٹنے سے وہ اللہ پاک ہے. الاحد یکسو, اکیلا رب العالمین. ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اکیلا. یہاں پہ عربی انہوں نے بڑا لمبا کلام کیا کہ ان میں کیا فرق ہے. تو اکیلا احد جس کا دوسرا ہونا ممکن ہی نہ ہو, اللہ ایسا اکیلا ہے وہاں پہ دوسرے کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو الواحد الاحد یہ اس کی یکسانیت پر اور رب ذوالجلال کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں. اچھا جی, آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں جب تجھے پتہ چل گیا تیرا رب اکیلا ہے, واحد ہے, احد ہے, تو اس سب چھوڑ کے دنیا کے سارے معاملات کو ترک کر کے, یعنی دنیا کی طرف توجہ ہٹا کے اللہ وحدہ لا شریک کے بحر توحید میں غوطہ زن ہو جا. آگے فرمایا الصمد, انتہائی بزرگی والی, جس کی بزرگی انتہا کو پہنچ جائے اس کو الصمد کہتے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین الصمد ہے, بزرگی والا ہے, بزرگی انتہا کو پہنچ چکی ہے, تو تجھے بھی بزرگی ایک ہی صورت میں ملے گی, مولا کا بندہ بن جا. القادر المقتدر دونوں کا معنی ہے کامل قدرت والا ہے, جس طرح چاہے فرمائے مبالغہ کا معنی ہے, دونوں آئے ہیں. تو جب وہ قادر ہے اور مقتدر ہے, خود بھی قدرت والا ہے, آگے قدرت بخشنے والا بھی ہے, جس کو چاہے قدرت بخش دے, تو ہر کام پہ قدرت مانگ تو اللہ سے مانگ.
کیونکہ وہ قدرت بخشنے والا ہے۔ فرمایا المقدم المؤخر، آگے کرنے والا ہے، پیچھے کرنے والا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ جنت بھیج کے آگے کر دے، عملوں کی توفیق دے کہ نیکیوں میں آگے کر دے، علم بخش کے علم میں آگے کر دے، روحانیت بخش کے روحانیت میں آگے کر دے، معرفت بخش کے معرفت میں آگے کر دے، جس طرح انبیاء و صالحین کی شانیں تھی۔ المؤخر، جس کو چاہے پیچھے ہٹا دے، جو اس کی نافرمانی کرے اس کو جنت سے پیچھے کر کے جہنم کی طرف بھیج دے، جو اس کا نافرمان بنے اس کو اسے عملوں کی توفیق چھین کے اس کو نیکیوں میں پیچھے کر دے۔ یعنی سارے آگے کرنے والا پیچھے فرمانے والا وہی ہے۔ جب تجھے پتہ ہے آگے کرنے والا پیچھے فرمانے والا وہی ہے تو ذرا دھیان سے اس راہ پہ چلنا، کہیں نافرمانی نہ کرنا تجھے پیچھے کر دے، ہر وہ کام کرنا جس سے راضی ہو کہ میرا رب تجھے اپنی رحمت سے آگے آگے کرتا جائے، تجھے رحمت کے ساتھ آگے آگے دھکیلتا جائے، چلاتا جائے اپنی فضل سے۔ فرمایا الاول الآخر، وہ پہلا ہے، وہ یعنی ایسا پہلا جس کی ابتدا کوئی نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جو قرآن میں آیا ہے یہ اللہ کی حمد بھی ہے، حضور کی نعت بھی ہے۔ اللہ کی حمد کس طرح ہے، اور وہ اقبال نے بھی کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طہا، یہ حضور کی شان میں۔ قرآن اللہ کی حمد کس طرح ہے، اللہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کی، اور حضور ایسے اول ہیں کہ کائنات میں مخلوق میں اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں، مخلوق میں سب سے پہلے جسے پیدا کیا اللہ نے وہ حضور کی ذات، اور آخر اللہ ایسا آخر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، اور حضور ایسے آخر ہیں جو ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائیں۔ فرمایا الاول الآخر، وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں، ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں، یعنی کیونکہ ہر شے فنا ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے مولا کی ذات کی۔ فرمایا الظاہر الباطن، وہ اللہ ظاہر ہے۔ اچھا ظاہر کس طرح ہے اور باطن کس طرح ہے؟ ملا علی قاری کہتے ہیں ظاہر اس طرح ہے اس کی ذات کے جلوے ہر طرف ظاہر ہیں پر دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اور اس کی ذات کا وجود، اللہ کا وجود اپنے دلائل کے ساتھ ظاہر ہے۔ یہ کائنات، یہ پہاڑیں، یہ کہکشائیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ حجر و شجر، یہ اس کی ذات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ تو ان کا اللہ کی کاریگری سے انسان بنایا، پھر اس کے لیے رزق کا کیسا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے اویل کیا کائنات میں، یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اور الباطن، باطن کا مطلب ہے نگاہ میں نہیں آ سکتا، نگاہ میں، ہاں نگاہوں سے اوجھل ہے۔ باطن اگر وہ آ سکتا ہے تو تیرے دل میں آ سکتا ہے، رحمت اس کی تیرے دل میں سما سکتی ہے۔ باطن میں تو اس کو میں اس کا جلوہ دیکھ سکتا ہے، ظاہری تیری آنکھ اتنی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ اچھا جی، اور کہا الظاہر الباطن، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے تو اپنا آپ ظاہر کر دے، کسی قوم کے لیے تو، اور کئیوں سے چھپا لے اپنا، ظاہر ہے باطن ہے۔ الوالی المتعالی، فرمایا تمام امور کا والی ہے، جتنے زندگی کے معاملات ہیں ان کا والی وہ ہے۔ المتعالی کہتے ہیں یہ بلندی میں مزید مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے بلند ہے، انتہا درجے کا بلند ہے۔ البر، اللہ اکبر، یعنی یہ نیکی اور احسان کے اندر مبالغہ فرمانے والا ہے۔ یہ یعنی اللہ تعالیٰ بیرون کر نیکی سے ہے کہ یعنی رب تعالیٰ جتنی نیکیاں اور جتنا احسان کرتا ہے اس جیسا کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ ملا امام حضرت قبلہ داتا صاحب کے استاد امام کشیری فرماتے جس کو اللہ کے بر ان کی صفت سمجھ میں آ گئی وہ بندہ اپنے نفس کی مخالفت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ رب العالمین کی اس نامی اسم گرامی کے فیض اور نور کا۔ فرمایا التواب، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ یعنی ہر گناہ گار کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کروڑوں گناہ بھی بندہ لے کے جائے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ملا علی قاری کہتے ہیں تجھے پتہ چل گیا جب تیرا رب تواب ہے تو کثرت سے توبہ کیا کر، کیونکہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، تو بھی بندوں کی توبہ قبول کیا کر، کوئی تجھے سے آگے معذرت کرے اس کی بات کو بھی مانا کر، قبول کیا کر۔ اللہ اکبر۔ آگے جی فرمایا المنتقم، المنتقم وہ انتقام لینے والا ہے، جس سے چاہے نافرمانوں سے چاہے تو انتقام لے لے، ان کو سزا دے دے،
ملا علی قاری کہتے بندہ مومن ذرا اس نام سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو وہ تیرے نافرمانیوں کا تجھ سے حساب لے لہٰذا عاجز ہو جا۔ العفو بڑا معاف فرمانے والا ہے، اور بخشنے پہ آئے تو کروڑوں اربوں گناہ تیرے ایک کلمے کے عوض بخش دے، معاف کر دے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ فرمایا الرؤوف، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کیا ہے؟ شدت رحمت کا دلالت ہے، سخت بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، رؤوف کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہے کتنی رحمت والا ہے۔ ملا علی قاری نے ایک واقعہ لکھا ہے، توجہ ہے، علی قاری کہتے ہیں انا انسان، ایک بندہ تھا وہ اپنے ہمسائے کا جنازہ پڑھنے نہ گیا، اس کا ہمسایہ فوت ہو گیا، وہ جنازہ پڑھنے نہ گیا، کیوں؟ مات لکون کانا شریرن، ان کا تو بہت اس کا جنازہ پڑھوں گا، یہ تو بندہ ہی بڑا برا تھا، بہت بے شرم تھا، بہت گناہ گار تھا، میں تو اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھوں گا، وہ گیا ہی نہ۔ خواب میں اس کو دکھایا گیا، وہ بندہ دکھایا گیا جس کا جنازہ نہیں پڑھا، رات کو میرا مولا اس کو خواب دکھا رہا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ وہ جو بندہ ہمسایہ جس کا اس نے جنازہ نہیں پڑھا تھا، اس کو اب اس سے پوچھا جاتا ہے اس کیا کیا اللہ نے تیرے ساتھ، اس بندے شریر سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی کیا کیا اللہ نے تیرے ساتھ، وہ کہتا ہے، اب وہ یہ بندہ منظر دیکھ رہا ہے، جس نے جنازہ نہیں نہ پڑھا یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ادھر میرا ہمسایہ ہے اور اس سے آگے کو بندہ پوچھ رہا ہے اور کیا بنا تیرے ساتھ، یہ سن رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے بخش دیا، اور ساتھ کہا کل فلان، اپنے ہمسائے کو جا کے کہیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا امسکتم خشیۃ الانفاق، اگر تمہیں میں اپنی رحمتوں کے خزانوں کا مالک بنا دیتا تو تم نے تو اپنا خرچ ہی نہیں تھا کرنا کہ کوئی کام نہ ہو جائے۔ یہ اپنے ہمسائے کو کہہ دیں جا کے کہ اے میرے بندے تو نے، یعنی اس نے کیوں نہیں جنازہ پڑھا، گناہ گار ہے۔ فرمائے اس کے گناہ میری رحمت کے آگے اوقات کیا رکھتے ہیں، اس کے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ اس نے کہا ایک تو اللہ رب نے مجھے بخشا، اور یہ بھی فرمایا ہمسائے کو کہہ دیں میری رحمتوں کے خزانوں کا مالک تو نہیں میں ہوں، جسے چاہوں بخش دوں۔ تو اگر میں تجھے اپنی رحمت کا خزانہ دے دیتا تو نے تو کنجوسی کرنی تھی نا، جس طرح تو نے اس کے جنازے پہ کنجوسی کی ہے، پڑھنے ہی نہیں گیا کیونکہ گناہ گار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا الرؤوف کرم والا، رحمت والا، مالک الملک، بادشاہوں کا مالک ہے، کل بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یعنی جس ہر ایک ملک میں، ہر ایک کی بادشاہت میں اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، وہ جب چاہے جس پہ چاہے جیسے چاہے جو چاہے امور جس کو چاہے ہو جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین جس کو چاہے، ایک تو ہے نا اپنا تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور آگے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی کھینچ لے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا المقسط، المقسط کا مطلب ہے جو مظلوم کو ظالم سے انصاف لے کے دے، اس کو مقسط کہا جاتا ہے۔ تو رب ذوالجلال اور کمزوروں سے ظلم کے حرج کو دور رکھے، اس کو مقسط کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے میدان میں مظلوموں کے ظلم کا ان کو بدلہ لے کے دے گا، اور فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے محبت بھی فرماتا ہے، جو دنیا پہ کام کرے رب اس سے بھی پیار کرے۔ ملا علی قاری نے پیچھے گزر گئی، فرمایا کہ گھڑی اللہ کی زمین میں عدل قائم کرنا کیا ہے، 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر۔ آگے فرمایا الجامع، کیا فرمایا جی؟ الجامع، فرمایا تمام کائنات کے اوصاف کو جمع فرمانے والی ذات اللہ کی، ہر خوبی جس میں جمع ہو وہ ہمارا مولا ہے۔ الغنی، فرمایا وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور ہر ذات کے بارے میں وہ بے نیاز، اس کو کسی کا کوئی فائدہ، کوئی بندہ کو کرے نہ کرے اس کو کوئی نہیں۔ فرمایا المانع، منع کرنے والا ہے۔ ہاں دیکھیے یاد آپ اس وقت بتائیں اللہ کے بندے تو اندر رہ گیا۔ فرمایا ذوالجلال والاکرام، جلال والا کرم والا ہے۔ اب جلال والا کرم والا کیا ہے؟ ایسی بزرگی جس بزرگی کا، جس کرم کا، جس کی جلال کی کوئی انتہا نہ ہو، اس کو ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں، اور یہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے، اللہ کے خاص ہے۔ اور فرمایا الغنی المانع، ایک تو غنی ہے، بے نیاز ہے کہ وہ اس کو تمہاری عبادتوں کی یا تمہارے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے گناہوں کا اس کو کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا المانع، وہ روکنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی ہلاکت کے، نقصان کے اسباب کو روکنے والا اللہ ہے، دنیا پہ بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اللہ ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب تجھے پتہ چل رہا ہے ان ناموں کا، اتنے پیارے پیارے اسماء کا، روکنے والا وہ ہے جب وہ بے نیاز ہے
تو تو نہ بنی یہ نہ تو وہ تو بے نیاز ہے، تو گناہ کرے گا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نیکیاں کرے گا اس کی رحمت کے اندر کو تو نے خزانہ بھر نہیں دینا، فائدہ نہیں کر دینا۔ ہاں یہ ہوگا اس بے نیاز کے نام جب لے گا نا، تو پیچھے بھی گزرا ہے کہ وہ ذوالجلال والاکرام اور الرؤوف اور الشکور، وہ قدردان ہے، جو عبادت کرتا ہے نا وہ ضائع نہیں کرتا، اس کی قدر فرماتا ہے وہ بے نیاز، ضرورت اس کو کوئی نہیں ہے لیکن وہ شکور ہے، قدردان اور روکنے والا ہے۔ جب تجھے پتہ چل گیا دنیا کی آفتیں روکنے والا اللہ، قبر کے اندر عذاب سے روکنے والا اللہ، حشر میں روکنے والا اللہ، تو دنیا کے لوگوں کے پیچھے نہ لگ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف توجہ کر کہ جنہوں نے کام آنا ہے۔ الضار فرمایا النافع، نقصان پہنچانے والا، نفع دینے والا اللہ ہے، نفس نقصان اور نفس نفع خلق فرمانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آگے فرمایا الہادی، ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ، جس کو چاہے اپنے دین کی طرف ہدایت دے دے اور جس کو چاہے وہ جس طرح چاہے فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمائے البدی، نئے سرے سے کائنات پیدا فرمانے والا ہے، بدی بدعت سے ہے۔ اب یہ دیکھیں اس میں بدی بدعت سے ہے، کہتے بدعت، توبہ توبہ بدعت۔ اب اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے بدیع، بدعت کیا ہے؟ نئی چیز۔ تو اللہ بدیع کس طرح ہے؟ اللہ نے وہ کائنات جہان، اللہ رب العالمین نے اپنے لفظ کن سے تمہیں ایک نئی پیدا کر کے دی جس کی مثال کائنات میں پہلے ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ اس جیسی کو بنا سکتا ہے، نہ ہے نہ ہوگا کبھی نہیں۔ تو یہ بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے کوئی چیز پیدا فرمانے والا جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو، تو اللہ نے کائنات بنائی، اس کا صفاتی نام ہے بدیع۔ ہمارے کو اور ہمیں اتنا ڈرایا جاتا ہے اس لفظ سے، اور حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آگے فرمائے الباقی، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا، ہر شے فنا ہو جائے گی، وہ کبھی نہیں، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آگے فرمایا الوارث، یعنی الباقی بعد فناء العباد و خراب البلاد، شہر جب خراب ہو جائیں گے، دنیا تباہ ہو جائے گی، اس وقت بھی وہ باقی رہے گا، اور کل کائنات کا وارث اللہ ہی ہے۔ پر اس نے ایک وعدہ کیا ہے، انا نحن نارث الارض ومن علیہا، ہم تمہیں بنائیں گے وارث زمین پر لیکن ہماری طرف لوٹ کے آؤ۔ اور اگلا وعدہ بھی کیا ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو متقی ہوگا اس کو پھر جنت کا وارث بنا دیں گے۔ فرمایا الرشید، رشید کہتے ہیں جس کی تدبیر انتہائی درستگی اور بہترین طریقے پر محمول ہو، اس کو رشید کہتے ہیں۔ تو مولا رشد والا ہے۔ اور آگے فرمایا الصبور، جو نافرمانوں کا مواخذہ کرنے میں جلدی نہ کرے اس کو الصبور کہتے ہیں۔ جب تجھے پتہ چل گیا کہ ہادی وہ ہے، جلدی مواخذہ نہیں کرتا، تو تو ہدایت حاصل کر، اللہ کی معرفت کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف چل، تاکہ رب تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمت فرما دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کا ایک واقعہ آخر میں مولا علی قاری لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے ایک بندے کو حکم دیا کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ فلاں بندے کے پاس گروی رکھا اور اسے کھانا لے آ۔ وہ گیا تو اتنی دیر میں حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک بندہ آیا، 40,000 دینار اس نے گدھے پہ اب خچر کے اوپر لوڈ کیے ہوئے تھے اور لے آیا۔ اور ابراہیم بن ادم سے اس نے کہا جی یہ آپ کے والد کی طرف سے میراث آئی ہے، وراثت، فلاں علاقے میں آپ کے ابا جی کا اتنا مال تھا، میں آپ کے ابا جی کا غلام ہوں، میں آپ کا ہوں، تو میں اپنی سواری پہ، یہ خچر بھی آپ کا ہے، یہ پیسہ بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، آقا فوت ہو گیا، میں آپ کا ہوں، وارث آپ ہیں، میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں سارا کچھ۔ دیکھیں وہ لوگ بھی کیسے